اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا بحث ہے ربط الآیات۔ سورہ کے درمیان میں آیات کے مابین میں کوئی اسے ربط کہتے ہیں، کوئی تناسب کہتے ہیں، کوئی علم مناسبت کہتے ہیں، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ اس میں دو باب ہے۔ پہلا باب ہے اس میں ہے اس کے علم کی ضرورت، تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسے کیا ضرورت ہے، کوئی وجہ پیش کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس علم کی بہت سے علماء نے اس کی ضرورت پیش کی ہے۔ یہ ایک شرعی علم ہے، اس میں کلام کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام پاگلوں کا نہیں ہے، بے ربط کلام پاگل مجنون لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایک پیدا تو یہ ہے کہ اجزاء طویل کلام کے جب مربوط ہو جائے تو ایک کلام بن جاتا ہے۔ جس طرح مختلف اینٹ ایک دوسرے سے جڑ کر بلڈنگ بن جاتی ہے، زینت بن جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے سے مربوط ہو کر بہت زبردست خوبصورتی اس میں آ جاتی ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اکثر قرآن مجید میں باریکیاں ربط اور ترتیب میں رگی ہوئی ہے۔ قاضی ابوبکر عربی فرماتے ہیں، آیات ایک دوسرے سے مربوط کرنا کہ ایک کلمہ بن جائے بہت بڑا علم ہے۔ بے شمار مشائخ سے اس طرح نقل ہے، بہت ضروری علم ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس باب میں کتب بھی لکھے ہیں۔ البرہان پی ترتیب سورہ قرآن شیخ ابو حیان کی کتاب ہے، مگر اب ناپید ہو چکی ہے، اور اس میں ترتیب سور ہے۔ دوسرا کتاب ہے نظم درر فی تناسب آیات و سور شیخ برہان الدین بقائی کے، اب بھی موجود ہے، 22 جلدوں میں ہے۔ ایک کتاب ہے اس میں اسرار تنزیل و تناسب درر فی تناسب سور، یہ سیوطی کی 2 کتب ہے۔ اسی طرح امام راضی نے اپنی کتاب میں، نشاپوری اور بہت سے مفسرین نے سب نے تناسب آیات کی کوشش کی ہے۔ اس طرح تفسیر الرحمن محایمی کی خالص ربط پر لکھی ہے، ربط الآیات پر، ان کے بعد ہمارے مشائخ نے لکھی ہے، ان کے منہج میں بھی یہ طریقہ چلا رہا ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب بہت خوبصورت ترتیب ہے، موجز ترتیب ہے، حاکمانہ ترتیب ہے۔ یہ ترتیب بلا اتفاق توقیفی ہے، توقیفی یعنی نقل ہے۔ جب آیت نازل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاتب کو بلاتے، فرماتے یہ آیت بلا آیات کے بعد لکھو، فلا کے بعد لکھو، اسے توقیفی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ یہ پلا کے بعد لکھ لے، کسی حکمت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اس حکمت کو معلوم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ربط، مناسبت، تعمیم اس کی نہیں ہے، تاکہ لعلہم یتفکرون، یتدبرون پر عمل کیا جا سکے، ثواب مل سکے۔ اسی طرح ترتیب سور کا، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کیسا ہوا۔ اس میں 3 اقوال ہے۔ ایک قول ہے کہ ترتیب سور کا توقیفی نہیں، اجتہادی ہے۔ یہ بہت بعید ہے بھائی۔ اجتہادی اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب سور کا نہ ہوتا۔ اجتہاد اور صحابہ سے ثابت تھا، ان کے زمانے میں بھی ترتیب سور موجود تھا۔ دوسرا قول ہے کہ ترتیب سور کا توقیفی ہے، نقل کے ساتھ ہوا ہے، ماں سوائے سورہ انفال اور سورہ توبہ کی۔ ایک حدیث میں ہے، مگر یہ قول بھی محدود ہے، کیونکہ اس حدیث میں کچھ حصہ تو صحیح ہے، کچھ حصہ ضعیف ہے، کہ سورہ توبہ سورہ انفال کے بعد اجتہاد سے لکھ لیا، یہ ضعف ہے، ثابت نہیں ہے۔ تیسرا قول جو ہے اس میں ترتیب قرآن پاک کی سور کا کہ سارا کا سارا توقیفی ہے، یہ صرف انفال اور توبہ نہیں، سب کے سب توقیفی ہے، نقل پر بنا ہے۔ رد شیعہ پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کہ یہ اس کا قرآن ہے، ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کو نہیں مانتے، چپ کر کہتے ہیں، کھل کر تو نہیں کہتے۔ جمع قرآن ان علینا جمعہ و قرآن، اس آیت کے بارے میں پیش کرے دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے جمع کرنا، میں نے جمع کیا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کے سینوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ترتیب جمع تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتابت آئی ہے، اور عموم النشر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا۔ جمع تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتب بلائے، یہ سورہ پلا سورت کے بعد لکھنے کو کہا۔ ترتیب سور کا توقیفی ہے، اجتہاد پر نہیں ہے۔ اسے ترتیب قرآن پاک کو لوح محفوظ کا ترتیب بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ واقعہ میں بھی فرمایا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کرامات اور فوائد سے بڑا کتاب ہے۔ کدھر ہے یہ؟ فی کتاب مکنون، یہ اس کتاب میں جو چھپایا ہے، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زخرف اول میں آتا ہے، 4 نمبر آیت ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن جو مرتب قرآن ہے ہمارے پاس، یہ لوح محفوظ کی ترتیب پر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس ترتیب کے ساتھ رمضان میں پیش کرتے، ہم ترتیب اور ربط اسی قرآن پاک کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ حکیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں حکمت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ رکھ دیا، ان دونوں میں مناسبت ہے، اس لیے تو دونوں کو ساتھ کر دیا، اس مناسبت کو ارتباط کہتے ہیں۔ ایک سوال دپا ہوا، اس سے آیات سور مختلف واقعات مختلف زمانوں میں نازل ہوئے ہیں،
ہم تناسب ان آیات میں نہیں کرتے جو نزول کی ترتیب سے ہے، ہم ان آیات اور سورہ میں ربط بیان کرتے ہیں جو اب موجود ہے ترتیب اصلی کے ساتھ جو مطابق ہے۔ اب طریقہ ارتباط یا آیات اور سور کا ارتباط کا طریقہ۔ ارتباط الآیات میں دو طریقے ہیں۔ ربط الآیات مذکورہ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیے ہیں۔ ایک طریقہ اس میں یہ ہے، ہر پچھلے آیات اگلے آیات کے ساتھ جوڑ دے، تمام صورت ایک زنجیر بن جائے، ایک کڑی دوسرے سے جڑ جائے، تمام کتاب اس طرح ایک سلسلہ وار ترتیب ایک زنجیر بن جائے گا، اس میں تدبر کرو گے۔ اکثر پچھلے آیات کی تاکید کے لیے اگلا آیت ہوگا، یا کوئی صفت ہوگی یا کوئی علت ہوگی۔ دوسرا طریقہ ارتباط کا یہ ہے، ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے۔ ربط الآیات یہ نہیں کہ ایک آیت دوسرے سے جوڑ دے، یہاں ربط اور مناسبت بالواسطہ ہوگی۔ سورہ کا دعویٰ معلوم کرے، اس صورت کے بعض آیات اس دعوے کے دلائل ہوتے ہیں، بعض تخفیف ہوتے ہیں، بعض بشارتیں ہوتے ہیں، بعض زجر ہوں گے۔ یہ تمام آیات بذات خود دعویٰ کے ساتھ جڑے ہیں، اسی وجہ سے ان میں مناسبت پیدا ہوا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جڑ ہے اور اس درخت میں بہت سے پتے ہیں، پتے تو بے ترتیب ہے لیکن ان کے درمیان ارتباط اسی وجہ سے ہے، ان کا جڑ ایک ہے، اصل ایک ہے۔ انسانوں میں ایک ماں ایک باپ ہوتے ہیں اور بہت سے اولاد ہوتے ہیں، ان کے وہ تمام والدین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، مگر ان بھائیوں اور بہنوں میں ایک رشتہ بھی پیدا ہوا جسے اخوت کہتے ہیں، ربط پیدا ہوا۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس میں ہر آیت دوسرے سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حسن اور بلاغت پہلے طریقے سے زبردست پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ہم دونوں کو جمع کریں گے، پہلے خلاصہ سورہ کا بیان کریں گے، یہ دوسرا ارتباط ہوتا ہے۔ دعوے پر سب شریک ہو گئے اور پھر تفصیل میں ہر آیت دوسرے آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ علوم آیات میں پہلا علم ہے مناسبت آیات کا، ربط معلوم کرنا۔ الحمدللہ فرمایا تو رب العالمین جو ساتھ میں آیا کیا مطابقت ہے دونوں کے درمیان، اس کا ربط معلوم کرے۔ ربط معلوم ہوتا ہے جب عنوان معلوم ہوتا ہے، تو یہ جامع ترتیب ہے، دونوں ارتباط ہے، یہ ارتباط آیات ہے۔ دوسرا ارتباط سور کا ہے، سورہ ایک دوسرے سے جوڑنا، اس میں ایک ارتباط ذاتی اور کلی ہے۔ پہلے اور دوسرے سوروں کے دعووں میں اس میں مناسبت دیکھو گے، پچھلی سورہ میں جو دعویٰ تھا اس سورہ میں بھی یہ دعویٰ ہے مگر مختلف رنگ سے۔ پچھلے سورہ میں دعویٰ ہے اور اس صورت میں دلائل ہے، یا تو پچھلی صورت میں دعویٰ ہوگا اور اس صورت میں دلائل ہوں گے، یا اس میں عقلی دلائل تھے تو اس میں نقلی دلائل ہوں گے۔ اعلیٰ حاصل قیاس، ایک کلی ارتباط ہے ذاتی۔ دوسرا قسم ہے ارتباط جزیہ، اس میں بہت سے طریقے ہیں۔ پچھلے سور کا خاتمہ اور اگلی صورت کا اول ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، کبھی ایک صورت کا آخر اور دوسرے صورت کے آخر کے ساتھ مناسبت ہوتا ہے، کبھی دوسرے صورت میں پہلی صورت کی آیت کی تشریح ہوتی ہے، یعنی بقرہ میں ہے زینا للذین کفروا حیات الدنیا، تو سورہ رحمان میں ہے زینا للناس حب الشہوات، یہ تفصیل ہے اس کا۔ کبھی اجمال ہوگا، پہلے اور اگلے میں تفصیل ہوگا، ایک میں حکم مطلق ہوتا ہے، دوسرے میں حکم مقید پیش ہوتا ہے۔ یہ سب تدبر اور فکر سے حاصل ہوتا ہے، صرف کتب اس کے لیے نہیں ہوتے، کتب سے بھی فائدہ اٹھائے اور اپنے تدبر سے بھی فائدہ اٹھائے کہ یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ کیسے لگائے، اس صورت کے پچھلے سے کیا مناسبت ہے، کیا مناسبت ہے۔ کھلا میدان ہے یہ، یہاں پر اس بحث کو ختم کریں گے۔ ساتواں جو آخری بحث ہے اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔